واقعہ ایک مسلمان لڑکے کا جو امریکہ میں چلا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی ایک امریکن لڑکی سے ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اہل کتاب تھی۔ اس لڑکے نے اس کے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس انگریز نے شرط یہ رکھی کہ اگر تم ہماری لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا دین اسلام چھوڑنا ہوگا اور ہمارے مذہب کو اپنانا ہوگا۔ وہ لڑکا سوچنے لگا کہ میں اگر کلمہ چھوڑ کر عیسائی بن جاؤں گا تو مجھے تمام مسلمانوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں مل پاؤں گا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ میرے لیے سب کچھ یہ لڑکی ہی ہے۔ آخرکار اس نے دین اسلام کو چھوڑ کر اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ نکاح کر کے وہ بہت خوشی خوشی اپنے دن گزار رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت تھوڑی سی اس کے دل میں باقی تھی۔ اس نے قرآن پاک کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اور کئی کئی مرتبہ اس کو کھول کر اس کو پڑھتا رہتا اور اپنے دن کو ملامت کرتا رہتا کہ تو سچا مسلمان تھا، ایک عورت کی خاطر تو نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا۔ خیر آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے دن گزرتے رہے، مگر اس کے دل میں یہ آہ نہیں جا رہی تھی کہ میں عیسائی کیوں بن گیا۔ اگر کوئی مسلمان اس کو ملنے کی کوشش کرتا تو وہ اس سے دور بھاگ جاتا کہ میں اس کو کس منہ سے ملوں گا، میں تو عیسائی بن چکا ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں قائم تھی۔ وہ مسلمان اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک قرآن پاک کو گھر رکھا ہوا تھا۔ اکثر میں گزرتا تو میں قرآن پاک کو کھولتا اور پڑھتا اور اپنے دل کو ملامت کرتا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں واپس آیا تو قرآن پاک وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑی ہوئی تھی، تم نے اس کو کہاں رکھا؟ اس نے کہا کہ کچھ فالتو سامان پڑا ہوا تھا، میں نے کچرے میں ڈال دیا۔ وہ بہت غصے میں باہر گیا اور کوڑا دان سے وہ قرآن پاک کو نکال کر لاتا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، ایک کتاب ہی تو ہے جو میں نے باہر پھینک دی، تم اس کے لیے مجھ پر غصہ ہو رہے ہو۔ اس نے بتایا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، اس کا نام قرآن پاک ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، تم تو عیسائی بن چکے ہو، تمہارا اس کتاب سے ابھی کیا تعلق ہے؟ مگر اللہ کی محبت اس کے دل میں ابھی باقی تھی۔ وہ لڑکی مسلمان سے کہنے لگی، یا تو اس کتاب کو باہر پھینک کر آؤ یا مجھے چھوڑ دو۔ وہ مسلمان سوچنے لگا کہ اے بندے، پہلے ہی تو اپنا ایمان کھو چکا ہے، اس لڑکی کی خاطر، ایک لڑکی کی خاطر تو نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ وہ مسلمان لڑکا کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس انگریز لڑکی کو چھوڑ دیا، ایک قرآن پاک کی محبت کی وجہ سے میرا ایمان بچ گیا۔ میں صبح صبح مسجد میں گیا، میں نے نماز فجر ادا کی اور میں سجدے میں گیا۔ میرا وہ پہلا سجدہ ایسا سجدہ تھا کہ میں آدھا گھنٹہ تک سجدے میں رہا، میری آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ آخر میں نے نماز پوری کی، پھر قاری صاحب آئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، بچے کافی دنوں کے بعد تم آئے ہو، کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ مجھے ایک لڑکی کے ساتھ پیار ہو گیا تھا اور اس کی محبت میں آ کر میں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔
مگر ایک قرآن پاک کی محبت جو میرے دل میں باقی تھی، اس نے میرا ایمان بچا لیا۔ وہ مولانا صاحب اس واقعہ کو سن کر سبحان اللہ کہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر کے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ رب کریم اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ دوزخ میں جلنے کے لیے چلا جائے۔ جب شیطان نے کہا کہ یا الہی میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے شیطان، جو میرے مومن بندے ہوں گے تو ان کو ورگلا نہیں سکے گا۔ اگر تو ورگلا بھی لے گا، اگر میرا مومن بندہ گناہ کر لیتا ہے، اگر اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا وقت نزاع یعنی موت کا وقت قریب آ جائے گا تو وہ مجھ سے معافی طلب کرے گا، میں اس وقت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مسلمانوں سوچو کہ وہ رب کتنا رؤوف و کریم ہے جو بار بار فرما رہا ہے ان بطش ربی لشدید کہ میرا عذاب بہت قہر والا ہے۔ اے مسلمان بندے، اس کی تیاری کر کے آنا۔ قبر کی وہ پہلی رات، وہ قیامت کا منظر، وہ نزاع کے وقت پل کے اوپر سے گزرنا، وہ بار بار آگاہ کر رہا ہے ان بطش ربی لشدید۔ اے مسلمان بندے، تو تیاری کر کے آنا، تو تیاری کر کے آنا۔ آخر وہی اس دنیا کا مالک ہے اور اس کا ہی نام باقی رہ جائے گا۔ یا رب العالمین۔